الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری بستی میں آج 2 نکاح ہے، لہذا نکاح کے عنوان سے چند باتیں بڑے ادب احترام کے ساتھ، درد دل کے ساتھ ہمارے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں کے گوش گزار کرنی ہے. حق تعالی شانہ ادب احترام کے ساتھ کہنے سننے اور اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نکاح کے سلسلے میں عام طور پر جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو نکاح کے فضائل، نکاح کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی حد تک یہ چیزیں ہم نے سن بھی لی ہیں. اس وقت خاص طور پر جس بات کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح والی عبادت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، نکاح والا عمل ہم سے کیا چاہتا ہے، آدمی نکاح کیوں کرے. ایک مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. مومن کے لیے، عمل کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے. حدیث میں فرمایا گیا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. مقصد بتایا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. 2 مقصد بیان کیے اس حدیث میں. اس لیے کہ نکاح نظروں کو جھکانے والی چیز ہے، آدمی کو بد نظری سے بچانے والی چیز ہے، آدمی کے آنکھ کو غلط استعمال سے روکنے والی چیز ہے. زیناکاری جو وجود میں آتی ہے، اس زیناکاری کو ختم کرنے کے لیے اس کے پہلے کے جو اسباب ہیں، اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، ان راستے کو شریعت اسلام اس راستے کو اختیار کرنے ہی سے روکتا ہے. بھئی دیکھو، ذہن منتشر ہوتا ہے. آپ حضرات فون بند کر دیں اور دھیان سے سنیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آدمی اسی آنکھ کی بدنظری کے ذریعے سے، اسی آنکھ کے غلط استعمال کی وجہ سے اخیر میں زنا کو پہنچتا ہے. معلوم کیا ہوا
کہ ایک نوجوان مسلمان کا کام یہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ اپنی نظروں کی خوب حفاظت کرے، اپنی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور دنیا کا نظام ہے، دنیا کا دستور ہے، جو آدمی اپنی نظر کو اپنی دوسری ماں بہنوں سے محفوظ رکھے گا، تکوینی طور پر ایسا نظام بنے گا کہ اس کی ماں بہنوں پر دوسرے نظر ڈالنے سے بچیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو بچایا اس بات سے کہ ہم دوسرے کی ماں بہن بہو بیٹیوں کو دیکھیں، تو اس کی بینیفٹ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ماں بہنیں دوسروں کی بد نظری سے محفوظ رہے گی۔ میرے بھائی، کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی خوبی ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن انسان طاقتور ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے خواہشات کو پورا کرے، تو سب سے پہلے نظر اس کو متوجہ کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی نظر کسی اجنبی عورت پر ڈالے۔ جب یہ مرحلہ آ جائے تو شریعت اسلام نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو امور خانہ داری کو انجام دے سکتا ہو، شادی کر سکتا ہے، شادی کرنے کے بعد عورت کی رہائش کا انتظام کر سکتا ہے، عورت کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، عورت کے مہر کی ادائیگی کا انتظام کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے۔ کیوں؟ یہ نکاح انسان کی نظر کو جھکانے والی ہے، انسان کو پاک دامنی پر باقی رہتے ہوئے زنا کاری سے بچانے والی ہے، بے حیائی سے بچانے والی ہے۔ دیکھیے آج کے فساد کے دور میں، جہاں اسباب زنا ہی نہیں، زنا کاری عام ہو چکی ہو، ایسے ماحول میں اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ غیرت مند باپ ہونے کے ناطے میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے، غیرت مند بھائی ہونے کے ناطے میری بہن کی عزت محفوظ رہے، غیرت مند اولاد ہونے کے ناطے میری ماں کی عزت محفوظ رہے، غیرت مند چچا ہونے کے ناطے میری بھانجی کی عزت محفوظ رہے، اور غیرت مند ماموں چچا ہونے کے ناطے بھتیجی کی عزت محفوظ رہے، اور غیرت مند ماموں ہونے کے ناطے بھانجی کی عزت محفوظ رہے۔ میرے بھائی، اس گئے گزرے دور میں، اس پرفتن دور میں، اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نظر کو کسی ماں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھانجی پر غلط نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر مرد نے عزم مصمم کر لیا، ارادہ پختہ کر لیا، اور اس ارادے کے بعد اس نے اجنبی عورتوں کو، دوسروں کی ماں بہن بہو بیٹیوں کو، دوسروں کی بھتیجی اور بھانجیوں کو، دوسرے کی خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچی زاد، ماموں زاد بہنوں کو اپنی نظروں سے محفوظ رکھا، دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کے گھر میں اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بھانجی، اس کی بھتیجی اجنبی کی غلط نظروں سے محفوظ رہے گی۔ لیکن طاقت ہے، قوت ہے، جذبہ ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتلایا کہ اتنا کنٹرول کرنے کے باوجود بھی خواہشات کا ابھار ہے، میلان ہے، آدمی اپنی خواہشات کو حلال طریقے پر پورا کرنا چاہتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، نکاح کرے۔ کیوں؟ وہی
تم نے بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد، بڑے قابو پانے کے بعد اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھا ہے، لیکن اب پیمانہ شباب کا ایسا ہے، طاقت اور جوانی کا ایسا ہے، برے ماحول کا ایسا ہے، برو فلم کا ایسا ہے، یوٹیوب پر ننگی تصویروں کا ایسا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے، شادی کرے، اس لیے کہ شادی کے بعد تمہاری خواہشات کی حلال طریقے پر تکمیل ہوگی، تمہاری خواہشات حلال طریقے پر پوری ہوگی، تمہاری نظر جس طرح نکاح سے پہلے جھکی رہی، تمہاری نظر نکاح کے بعد بھی اجنبیوں سے جھکی رہے گی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تم نے شادی سے پہلے اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھا ہے، زنا کے اسباب سے اپنے آپ کو بچایا ہے، زنا سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو تم نکاح کرو گے تو تم جو مجبور ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، پہلے کا زمانہ عفت کا گزرا ہے، بعد کا زمانہ بھی عفت کا گزرے گا۔ آدمی اپنی عورت پر اکتفا کرے گا، وہ ناجائز قدم نہیں بڑھے گا، کسی کی ماں بہو بیٹیوں کو اپنے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نشانہ نہیں بنائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے جوانی میں یہ غلطی ہوئی کہ شادی سے پہلے ہم نے زنا کر لیا، اسباب زنا اختیار کر لیے، لیکن اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کر لی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی، سچے دل سے 2 آنسو بہائے، اللہ سے معافی تلافی کر لی، نکاح کا موقع آیا اور اس بات کو طے کر لیا کہ بھائی اب تو ہماری زندگی پاک دامنی والی زندگی گزرنی چاہیے، اب ہمیں اپنی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اگر توبہ کرے گا اور نکاح کرے گا، اللہ بعد والی پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ آج کل ہماری مصیبت یہ ہے، عام مسلم معاشرہ، نہ ہندوستان کی بات ہے نہ بیرون کی بات ہے، عام مسلمان کا حال یہ ہے، نکاح کرتا ہے لیکن نکاح کے لیے کوئی نیت نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ نکاح کرنے والے کو چند چیزوں کا ارادہ کرنا چاہیے، چند چیزوں کی نیت کرنی چاہیے۔ اس نیت میں ایک نیت یہ ہونی چاہیے، نکاح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ نیت کرنی چاہیے، اس نکاح کے ذریعے سے میں حلال اولاد حاصل کروں گا، کثرت امت پر میرے نبی فخر کریں گے۔ نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کی سنت بھی ادا ہو اور میری اولاد میں برکت بھی ہو، اولاد حاصل کروں گا۔ اور نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میری نظر کی بھی حفاظت رہے گی اور ساتھ ساتھ میں میری شرمگاہ کی بھی زنا سے حفاظت رہے گی، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر اس نیت سے ہم نکاح کریں گے تو نیت کے بعد وہ مقاصد ہمیں حاصل ہوں گے، اور مقصد یہ حاصل ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوگی، سنت کے انوار و برکات سے ہم مالا مال ہوں گے، اللہ اولاد دیں گے، اس اولاد کو ہم اللہ کی عظیم نعمت سمجھیں گے۔ آج ہماری بے راہ روی کی وجہ سے ہمارا ذہن یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ نکاح کی ضرورت کیا ہے، اور اگر نکاح کر بھی لیا تو ہم دو ہمارے دو، اس کے بعد آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایسی عورتوں سے نکاح کرو ودود الولود، جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ تمہاری اولاد کی کثرت میری امت کی کثرت ہے، امت کی کثرت پر کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ میں وہ احسن للفرج، میری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کے ارشاد کی برکت ظاہر ہوگی۔ ہر نکاح کرنے والا مسلمان مرد، ہر نکاح کرنے والی مسلمان عورت جب نکاح کے موقع پر اس بات کی نیت کرے گا کہ میری زندگی غفلت میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی،
بے حیائی میں گزر گئی، لیکن نکاح کے بعد اب میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے محفوظ رکھوں گا، زنا اور اسباب زنا سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں گا۔ انشاءاللہ اس نیت سے اگر وہ نکاح کرے گا، آئندہ زندگی اس کی پاک دامنی کے ساتھ، عفت و عصمت کے ساتھ، زنا اور اسباب زنا سے بچتے ہوئے گزرے گی۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، بعض مرتبہ ہم نوجوانوں سے یہ غفلت ہوتی ہے، کبھی ابتدائی زندگی گناہ میں گزرتی ہے، لیکن شادی کے بعد بھی زنا کی لت جاتی نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا چاہیے، ہماری نیکی کا اثر 7 پشت تک ہماری اولاد میں منتقل ہونے والی ہے، ہماری خباثت اور برائی کا اثر 7 نسل تک، 7 پشت تک اثر کرنے والی ہے۔ ہم برے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں 2 آنسو گر گڑا کر بہائے، سچی پکی توبہ کر دی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا، اور نکاح اس نیت سے کی، انشاءاللہ اس سنت پر عمل کی برکت سے ہم اس خباثت سے بچ جائیں گے کہ ہماری بدکاری کا اثر آگے ہماری نسلوں میں پہنچے۔ ایک برائی کرنے والا، اس کی برائی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، اس کی برائی کا اثر 7 نسل تک پہنچتا ہے، اور ایک برائی سے توبہ کرنے والا، نیکی پر جمنے والا، اپنے اندر عفت اور پاک دامنی پیدا کرنے والا، اس کی نیکی اور پاک دامنی اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر ظاہر ہونے والا ہے۔ دیکھو آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دور تھا جس دور میں ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت سے غلط تعلق کو ڈر کے کرتا تھا، آج ہمارے دلوں سے اس کا خوف نکل چکا ہے۔ آج ایک بیٹا ایسا کام کرتا ہے تو اپنے باپ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ باپ بھی ایسا کام کرتا ہے، بیٹے سے شرم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو باپ ایسی برائی میں بیٹوں سے شرم نہ کرے، وہ بیٹا اس باپ سے کس طریقے سے لحاظ کرے گا؟ آپ میرے ہیں، درد دل میں آپ کو سناتا ہوں، طعنہ تشنیع شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کسی آدمی نے کسی مسلمان کی برائی پر کسی کو طعنہ دیا، موت اس کی اس وقت تک نہیں آئے گی جب اس طعنے والے عمل میں وہ مبتلا نہ ہو۔ میرے بھائی درد دل کی بات ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو اسباب زنا سے دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو بے حیائی اور عیاشی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شادی کا دن یہ موقع ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم برے ہیں، کیسے بھی ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ہیں۔ ہر نوجوان اس بات کا عہد کرے، ہر نوجوان ماں بہن اس بات کا عہد کرے کہ آج سے ہماری زندگی عفت والی گزرے گی، اور عفت اور پاک دامنی والی زندگی اس طرح گزرے گی کہ ہماری ازدواجی زندگی کے بعد ہمارے پیٹوں سے اور ہماری کوکھ سے جو اولاد وجود میں آئے گی وہ اولاد نیک صالح ہوگی۔ میرے بھائی وقت ہو رہا ہے، میں ایک بات بہت صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر مسلم معاشرے میں دین کی بات کہی جاتی ہے تو مسلم معاشرہ اس دین کی بات کو سننے کے بعد انسنی کر دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، دین کی بات، قرآن و سنت کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر ہم نے آج کو کھلے دل سے قبول کرنے کے جذبے سے اس کو سنا اور اپنے دل میں اتارا، میرے بھائی یاد رکھیے اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی، ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ہم اپنی اولاد کے لیے نافع اور مفید ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ہمارے بھائی بہن ہمارے لیے راحت و اسباب کے سامان ہوں گے، گھر میں خیر و برکت ہوگی، عفت اور پاک دامنی عام ہوگی، محبت اور مودت ہوگی، صداقت اور عدالت کا معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کے درد میں کام آنے کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کی خوشی کو بڑھانے کا جذبہ ہوگا،
اور اگر میرے بھائی قرآن و سنت کی تعلیم کو ہم نے ادنا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر، یا علیاذ باللہ بے ضروری سمجھ کر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا خمیازہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، اس کا خمیازہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اگر ماں باپ ہے تو اس کی اولاد نافرمان بنتی ہے، شوہر ہے تو اس کی بیوی نافرمان بنتی ہیں، بھائی ہے تو اس کی بہن اس کی دشمن بنتی ہے، اولاد ہے تو اس کے ماں باپ اس کے دشمن بنتے ہیں۔ اور میرے بھائی حال یہ ہوگا کہ گناہوں سے ہمارے گھر بھرے ہوں گے، بے حیائیاں عام ہوگی، حسد، بغض و عداوت، کینہ عام ہوگا، حرام کاری اور حرام خوری عام ہوگی، اور مسلمان کا ایک ایک گھر بجائے جنت کے جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ پہننے کے اعتبار سے ہزاروں کا لباس پہن لیا ہوگا، رہنے کے اعتبار سے کروڑ کے بنگلے میں رہ رہے ہوں گے، گھومنے کے اعتبار سے 50 لاکھ کی گاڑیوں میں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا دل کا سکون اتنا اچاٹ ہوگا کہ عمدہ لباس پہننے کے باوجود، عمدہ کھانے کھانے کے باوجود، عمدہ گھروں میں رہائش اختیار کرنے کے باوجود اور عمدہ چیزوں کے استعمال کے باوجود، خدائے پاک کی قسم دل کا چین و سکون غارت ہو جائے گا، محبتیں ختم ہو جائے گی، عداوتیں عام ہو جائے گی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے لیے حسد ہوگا، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، کینہ ہوگا، برا سوچنا ہوگا، تکلیف پہنچانا ہمارا جذبہ ہوگا، پیر کھینچنا ہمارا جذبہ ہوگا، کسی کو دلیل کر کے خود باعزت بننے کا جذبہ ہوگا۔ میرے بھائی کہنے کو مسلمان ہوں گے، محلے مسلمان کے ہوں گے اور سوسائٹی مسلمان کی ہوگی، لیکن اسلام کا کوئی قانون، اسلام کا کوئی عمل، اسلام کی کوئی خوبی ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں فضول خرچی بے انتہا کو پہنچتی ہے، کہیں 4 دن پہلے کھانوں کا انتظام، کہیں 5 دن پہلے کھانوں کا انتظام، کہیں شادی کے لیے بہترین شرارہ نام کر 50 60 ہزار روپے کا جوڑا، کہیں ولیمے کا جوڑا الگ، کہیں شادی کا سوٹ الگ، کہیں فضول خرچی میں پیٹھی کا رواج۔ یہ ایسے رواج ہے جو مسلمان کے پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں ضائع کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی شکلوں میں داخل کر رہے ہیں، جہاں پر امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ہمارے بے شمار مسلمان بھائی ہیں، وہ بیچارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتے۔ کتنی نوجوان عورتیں ہیں جو ہمارے گھر میں بالغ ہو چکی ہیں، شادی کی عمر کو ہو چکی ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوانی کے ارمان کو ختم کر رہی ہے، اپنی جوانی کی خواہشات کا خون کر رہی ہے، اپنے جذبات کا خون کر رہی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کل میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ آپ کو مال و دولت اس لیے عطا کی تھی، کیا آپ کو وجاہت اس لیے عطا کی تھی، کیا آپ کو دبدبہ اس لیے عطا کیا تھا، کیا آپ کو اپنی امت میں اس لیے پیدا کیا تھا، کیا آپ کو میرا امتی اس لیے بنایا تھا، میرے بھائی جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح سوچ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے جس طرح ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، ہمارا مال بھی ہمارا نہیں ہے، ہماری صلاحیت بھی ہماری نہیں ہے، ہماری قوت بھی ہماری نہیں ہے، ہماری اولاد بھی ہماری نہیں ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ اپنی امانت میں ایک دن سوال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کا، اس امانت کا ہمیں احساس نصیب فرمائے اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے اہل و عیال کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی اور شریعت کے احکام کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔